غزوہ بدر کے حوالے سے سننے کے لیے جمع ہوئے. غور سے سنیے گا تب انشاءاللہ تعالی باتیں آپ کے سمجھ میں آئیں گی اور بالکل یکسوئی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں اور اسی یکسوئی کے ساتھ کچھ دیر اور سماعت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ غزوہ کسے کہتے ہیں. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگوں میں شرکت فرمائی ہے. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ جنگیں ایسی ہوئیں جن میں سرکار نے شرکت نہیں فرمائی بلکہ کسی صحابی کو اس جنگ کا سپہ سالار بنا کر روانہ کیا. جس میں سرکار شرکت فرمائیں اسے غزوہ کہتے ہیں اور جس میں سرکار شرکت نہ فرمائیں اس جنگ کو سریہ کہتے ہیں. ان جنگوں کی کتنی تعداد ہے؟ 40 سے اوپر. تو غزوہ کسے کہتے ہیں یہ سمجھ میں آئے. تمام اسلامی جنگوں میں جو سب سے پہلی جنگ اسے غزوہ بدر کہتے ہیں. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو رسول کرام وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہتے تھے، جیسے ہی سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا وہ سارے کے سارے لوگ ہمارے آقا کے دشمن ہو گئے. اور جو لوگ سرکار پر ایمان لائے ان کے بھی دشمن ہو گئے. آپ مکہ کی تاریخ کو پڑھیے، وہ کون سا ظلم تھا جو مسلمانوں پر نہ توڑا گیا. حضرت سمیہ کی داستان پڑھیے، حضرت عمار بن یاسر کی داستان کو پڑھیے، حضرت بلال کی داستان کو پڑھیے. آپ کے جسم کا رونگٹا کھڑا ہو جائے گا کہ انہوں نے اس کلمے کے لیے کتنی مصیبتوں کو جھیلا، کتنی پریشانیوں کو برداشت کیا. عزیزان محترم، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جاؤ ہجرت کرو حبشہ کی طرف. حبشہ چلے گئے، لیکن ان مکہ کے چودھریوں کو سکون کی سانس نہ ملی. حبشہ پہنچ گئے اور وہاں بھی مسلمانوں کو جینے نہیں دیا. اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کر آپ مدینہ طیبہ پہنچے. دیکھیے تھوڑا سا آپ سکون رکھیے. ٹھیک، اسٹیج کے پیچھے کچھ لوگ بات کر رہے ہیں، وہ بھی تھوڑی سی دیر خاموش رہیں، اور جو لوگ جو ہے اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں وہ بھی خاموش رہیں، کیونکہ باتیں آگے بڑی سیریس ہیں. آپ جب تک ان کو بالکل غور سے نہیں سنیں گے سمجھ میں نہیں ہے. غور سے نہیں سنیں گے تو ہو سکتا ہے میں بھی آپ کو نہیں سنا پاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچے. صحابہ کرام وہاں پہنچ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی ریاست مدینہ طیبہ میں ڈیولپ کرنا شروع کر دیا. وہاں مسجد بنائی. اوس اور خزرج کے درمیان جو کلیسیں تھیں ان کو ختم کیا. انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مدینے کے اندر آپ نے ایک حکومت قائم کی اس کو بڑھا رہے. لیکن مکہ کے لوگوں کو یہ ذرا سا بھی نہیں بھا رہا تھا. آئے دن کوئی نہ کوئی پنگا، آئے دن کوئی نہ کوئی ٹینشن، آئے دن کوئی نہ کوئی معاملہ. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے تھے. آپ مکہ شریف پہنچے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. ابو جہل نے حضرت سعد بن معاذ سے کہا کہ وہ لوگ
جنہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دیا، اپنے آباء و اجداد کے دین کے مرتد ہوئے، ان کو تم نے پناہ دی اور تم یہاں پر آ کے طواف کر رہے ہو۔ ساتھ اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو تم اپنے قدموں پہ چل کر واپس مدینہ نہیں جاتے، تمہارا کام تمام کر دیا جاتا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو جہل سے کہا جو تم کہہ رہے ہو اس کو ایک مرتبہ ذرا غور سے بھی سوچو، اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو تمہارے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ تمہیں معلوم ہے تمہارے وہ قافلے جو ملک شام سے تجارت کر کے لوٹتے ہیں ان کا راستہ مدینے سے ہو کے گزرتا ہے، تمہارا کوئی قافلہ خیریت سے ملک شام سے مکہ تک نہیں پہنچے گا، تمہاری ساری انکم ختم ہو جائے گی، تمہارے بچے بھوک اور پیاس پر مجبور ہو جائیں گے، جو تم کہہ رہے ہو ذرا سوچ کو۔ اس کے بعد جو ہے امیہ بن خلف کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، تو بہرحال یہ چپکلیسیں چلتی رہیں، اور پھر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا اور کہا ذرا مدینے کے جو بارڈر ہے وہاں کا جائزہ لے کر آؤ، وہاں پر کیا چل رہا ہے، کیا حالات ہیں۔ چند صحابہ کو بھیجا اور پھر وہاں پر جیسے ہی پہنچے تو مکہ کے کچھ لوگ تھے، آپس میں کچھ جھڑپیں ہوئیں اور معاملہ اتنا بڑھا کہ عمرو الحضرمی نام کا ایک شخص جو مکہ کا تھا اس جھڑپ میں وہ قتل کر دیا گیا، وہ قتل ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب تمام صحابہ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور سارے حالات سے آگاہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ادھر جو عمرو الحضرمی کے خاندان کے لوگ تھے، ابو جہل ان کو اکسانے لگا کہ ہم کو مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے۔ اب ان کی اتنی ہمت ہو گئی کہ انہوں نے ہمارے آدمیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، ان کی اتنی ہمت، ان کی اتنی مجال۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد جو خون بہا تھا اس کی جو قیمت تھی وہ مسلمانوں نے ادا کر دی، معاملہ یہاں پر سارٹ آؤٹ ہو چکا تھا، لیکن ابو جہل اس معاملے کو بار بار ہوا دے رہا اور عمرو الحضرمی کے خاندان کے لوگوں کو جنگ پر اکسا رہا تھا۔ پھر دن کچھ گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اونٹ مدینے کی چراگاہوں میں چل رہے تھے۔ مکے کا ایک سردار جس کا نام قرظ بن جابر الفہری، اس نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو لیا اور مسلمانوں سے چھنایا اور اس کے بعد ہاتھ کر وہ ہے مکہ لے گیا۔ یعنی اپنی زبان میں کہیں تو یہ ڈکیتی، اونٹوں کو لے گیا۔ کل ملا کر اسی طریقے سے معاملات چلتے رہے۔ دیکھیے یہ چائے کو تھوڑی دیر اگر آپ بغیر بہت سکون سے پئیں تو پی لیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ تو باتیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن سے نکل جائیں گی۔ جو غزوہ بدر کیوں ہوا، چھوڑ دو اس چائے کو، چھوڑ دو، تھوڑی سی دیر کے بعد چائے بھی پلائیے گا ان کو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بات جو ہے جنگ بدر کیوں ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے وہ سنیے، اور بات ذرا بھی ادھر ادھر ہو گئی تو پھر آپ کے ذہن سے نکل جائے گی بھئی یہ جو جنگ ہوئی یہ ہوئی کیوں۔ اسباب آپ کے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ مسلمانوں کی ذرا بھی ترقی انہیں ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی، کوئی نہ کوئی ایشو، کوئی نہ کوئی پنگا۔ اور اس کے بعد پھر مکہ کے چودھریوں نے ایک میٹنگ کی کہ ان مسلمانوں کو سبق سکھانا پڑے گا، اور اس کا راستہ یہ ہے کہ ان سب کا کام تمام کر دیا جائے۔ اس کے لیے چاہیے ہتھیار، اس کے لیے چاہیے پیسہ۔ تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کہا کہ
ایک قافلہ یہاں سے تجارت کے لیے ملک شام ہم اس نیت سے روانہ کرتے ہیں کہ اس قافلے سے جتنا فائدہ ہوگا اس فائدے سے ہم ہتھیار خریدیں گے اور مسلمانوں کو ٹھکانے لگائیں گے، ایک ایک کو چن چن کر ماریں گے۔ اب مکہ کے تمام لوگوں نے اس قافلے پر پیسہ لگایا، عورتوں نے زیور تک دے دیے، یعنی مکے کا کوئی گھر ایسا نہ تھا، کوئی گھر ایسا نہ تھا کہ جس نے اس قافلے میں پیسہ نہ لگایا ہو۔ اور قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں ملک شام روانہ کر دیا، اور اس کے بعد جب یہ قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگ گئی کہ اس قافلے سے جو فائدہ ہوگا، جو منافع ہوگا، اس فائدے کے پیسے سے ہتھیار خریدے جائیں گے اور ان کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو قافلہ آ رہا ہے اس قافلے کا ہم گھراؤ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی ملک کا کسی ملک سے پنگا چل رہا ہو، بتاؤ وہ ملک اپنے دشمن ملک کو اپنے ملک سے راستہ دے گا؟ نہیں دے گا۔ اپنے ملک سے ہوائی راستہ دے گا؟ نہیں دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو، اور اس کے بعد ہم اس قافلے کو روکیں گے، اس کا گھیراؤ کریں گے، کیونکہ اس میں جو فائدہ ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف یوز ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا۔ اب یہ لوگ اس قافلے کے گھیراؤ کے ارادے سے مدینے سے نکلتے ہیں۔ ساتھ میں اونٹ کتنے ہیں؟ 70 اونٹ ساتھ میں ہیں۔ گھوڑے کتنے ہیں؟ ساتھ میں 2 گھوڑے ہیں۔ ساتھ میں زرائے تلوار کتنی ہے؟ 8 تلواریں ہیں، جن میں سے سمجھ لیجئے کچھ تلواریں ایسی ہیں جن کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے، کچھ تلواریں ایسی ہیں جن کے دستے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے سمجھ لیجئے کیا کیا، انہوں نے سمجھ لیجئے ڈنڈوں کو لے لیا۔ اور یہ تاریخ کون سی تھی؟ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ مدینے کے لوگ مکے کے قافلے کا گھیراؤ کرنے کے لیے نکلے۔ عزیزان محترم، جب جا رہے تھے نا تو مدینے کے یہودیوں نے کہا تھا اے لوگو تم کہاں جا رہے ہو؟ تم سپر پاور سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، تم ان سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ ذرا اپنی حالت تو دیکھو، تمہارے سدن و بدنوں کے اوپر نہ تو صحیح طریقے سے کپڑا ہے، نہ تمہارے پاس ہتھیار ہے، نہ تمہارے پاس آلات و حرب و ضرب ہیں، تمہارے پاس کچھ نہیں۔ تم ان کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ تم ان کا سامنے کیسے ٹک پاؤ گے؟ عزیزان محترم، تو تمام کے تمام مسلمانوں نے زبان حال سے کہا تھا اے سوال کرنے والے، اے کہنے والے، سن، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ صحبت اتقا پر ہے۔